السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند دن پہلے ایک سکھ بھائی کو مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ پشاور میں ہوا کہ ایک بھائی تھے جن کا نام دیال سنگھ تھا، اس کو مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ وجہ یہ سامنے آئی کہ وہ جو سکھ بھائی تھے وہ مسلمانوں کو سامان سستا بیچا کرتا تھا۔ رمضان کی وجہ سے، رمضان کے تقدس کی وجہ سے، مسلمانوں کے احترام میں، رمضان المبارک کے مہینے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو سامان سستا بیچا کرتا تھا، لہٰذا صرف اسی ایک وجہ سے دوسرے مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا۔ چونکہ یہ سکھ بھائی جو تھے سامان سستا بیچا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کی دکان پر رش کافی زیادہ ہوتا تھا، اور جو دوسرے اس کے پڑوسی مسلمان تاجر تھے ان کی دکانوں پر رش کم ہو گیا، لہٰذا صرف اس ایک وجہ سے اس سکھ بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ جو قتل ہے صرف اس سکھ کا قتل نہیں ہے، یہ پوری ریاست کا قتل ہے۔ اس نے صرف سکھ کو قتل نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کا سر شرم سے جھکا دیا۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان بڑی عروج پر تھے، لوگ جوک در جوک مسلمان ہوتے تھے، اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ تو ایک کافر نے سوچا، ایک غیر مسلم نے سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان اتنے بڑھ رہے ہیں اور کامیابی ان کی پیچھے جا رہی ہے۔ تو وہ بغداد گیا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کی جو کامیابی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ تو جب وہ ایک غیر مسلم بغداد پہنچ گیا تو اس نے کسی دکاندار سے کوئی چیز لینی چاہیے۔ جب دکاندار کے پاس گیا کہ مجھے فلاں چیز دے دو، تو اس دکاندار نے کہا کہ آج میری جو سیل ہے وہ مکمل ہو گئی، آج میرا جو سودا تھا، جتنی میں سیل کرتا ہوں، جتنی مجھے ضرورت ہوتی ہے، وہ آج کا کوٹا میرا پورا ہو گیا، لہٰذا فلاں مسلمان بھائی آج اس کی دکانداری کمزور تھی، وہ بیچارہ پریشان ہے، آپ ایسے کریں، آپ اس مسلمان بھائی سے کوئی چیز خریدیں، وہ اس کی چیز بھی بک جائے گی اور اس کو پیسے بھی وصول ہو جائیں گے، اور اس طرح اس کا گزارا ہو جائے گا۔ تو اس غیر مسلم نے سوچا کہ واقعی کہ مسلمانوں کی کامیابی کی جو وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ خیر خواہ ہیں ایک دوسرے کے، وہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، وہ ایک دوسرے کا درد دل میں رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ وہ زمانہ پہلے تھا، وہ قرون اولیٰ کا زمانہ تھا، اور آج کل فتنے کا زمانہ ہے۔ وہ بھی اس زمانے کے مسلمان تھے، اور آج کل کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ کاروبار کی وجہ سے، اپنی تجارت نہ چلنے کی وجہ سے ایک سکھ بھائی کو قتل کر دیا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کافر تھا، غیر مسلم تھا، اس پر گناہ نہیں ملے گا، تو ایک بات یاد رکھیں کہ غیر مسلم کو بلا وجہ مارنا، ذمی کو بلا وجہ مارنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو کسی ذمی کو بلا وجہ قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھے گا۔ تو اتنی بڑی وعید ہے غیر مسلم کو بلا وجہ قتل کرنے کی۔ آج کل کے مسلمان ایسے ہیں کہ رمضان سے پہلے ایک طرح کے ہوتے ہیں، ان کی ایمان کی جو حالت ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ان کے ایمان کی حالت اور طرح کی ہو جاتی ہے۔ رمضان سے پہلے شیطان اور شیاطین جو ہوتے ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں، وہ کھلم کھلا پھرتے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شیاطین کو قید کر لیتا ہوں، ان کو بیڑیوں سے جکڑ لیتا ہوں۔ لیکن جب پاکستان میں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر جو فروٹس ہوتے ہیں، جو پھل فروٹس ہوتے ہیں، جو کیلے، جو جتنے بھی فروٹس ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری مہنگی کرتے ہیں۔ تمہارے ایمان کی یہ معیار ہے مسلمانوں؟ آخر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ آخر ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور حساب کتاب کا دن ہے، قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو میری مسلمانوں سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اللہ کا خوف دل میں رکھیں، کیونکہ ایک دن اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے۔